اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی قاری شاہد عطاری سے عیادت۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر تنزانیہ ایسٹ افریقہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کے دوران نگران شورا کے ساؤتھ افریقہ سے مدنی پھول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے قاری شاہد عطاری سے عیادت فرمائی، دعائے صحت کی۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیق عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قاری محمد شاہد عطاری، مؤذن و نائب امام مسجد کنز الایمان، بابری چوک، باب المدینہ، کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ عمران حامد رضا نے اپنے ابو یعنی نگران شورا حاجی عمران کو اور حاجی عمران نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کا حادثہ ہو گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ پر رحم فرمائے۔ بیٹے صبر کرنا، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ یا اللہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ قاری صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کے سارے زخم بھر جائیں اور دل پر زخم مدینہ نصیب ہو جائے۔ مدنی مذاکرہ پابندی سے سننے والا بنا، سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والا بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر تنزانیہ ایسٹ افریقہ، آپ کی مبارک آمد و دیگر مدنی کاموں میں شرکت کے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے شہزادے الحمدللہ اس وقت ایسٹ افریقہ کے ملک تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کا جدول یہاں پر الحمدللہ بیان کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ ابھی یہاں تنزانیہ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے، اس کے ایک وفد نے شہزادہ حضور سے ملاقات کی سعادت حاصل کی ہے اور دعائیں لی ہیں،
اور الحمدللہ انہوں نے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا ہے، اچھی اچھی نیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کی خوب خدمت کرنے کی، دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسٹ افریقہ میں انشاءاللہ عز و جل شہزادے حضور کا دارالسلام میں 17 سپٹمبر کو NHC سمورا ہال کے اندر ایک عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ تو ایسٹ افریقہ کے اسلام بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی بھرپور کوشش کریں، تنزانیہ والے کوشش کریں، دارالسلام والے کوشش کریں کہ اس اجتماع میں حاضر ہوں، اور اجتماع کے بعد خوب جو مدنی قافلے سفر کریں گے ان میں بھی سفر اختیار کریں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ نگران شورا نے سلسلہ ذہنی آزمائش کے دوران رقت و سوز و سرور کے ساتھ مدنی پھولوں سے نوازا۔ ساؤتھ افریقہ سے آپ نے سلسلے میں براہ راست شرکت فرمائی۔ صوفی نگر ڈربن کے علاقہ ہے اوور پورٹ، یہاں پر الحمدللہ مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا، فیضان رضا مسجد ہے۔ یہاں کا جو سورج ہے وہ برننگ سن کہلاتا ہے، سن برن کہتے ہیں اس کو۔ یہاں باقاعدہ کریمیں ملتے ہیں، سن برن کریمیں یہاں پھر ملتی ہیں۔ یہ بھی میں نے اس بار وہ کریم بھی دیکھی اور یہ سارا ہوا۔ اس وقت سورج اتنے فاصلے پر ہے اور اپنی پیٹھ پر ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، نماز قضا کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کا حال کیا ہوگا، غیبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والوں کا حال کیا ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ہم تو عبادت کر بھی جاتے ہیں تو اخلاص کا پتہ نہیں ہوتا، گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، عادی ہو گئی، گناہ کے عادی مجرم ہوتا ہے نا، کہ جب تک گناہ کرے نا اس کو لطف نہ آئے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، آئے میلا میں جلوں گا، رب کی قسم بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، اللہ حساب کتاب کا دن ہے۔ جو اس قدر جرائم میں مبتلا رہا ہو وہ حساب کتاب کے لیے کیسے خود کو حاضر کر سکے گا؟ قیامت کے روز ایک پکار آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ کیسا عجیب حال ہوگا، تو اپنے آپ کو دیکھے، اپنے کرتوتوں کو دیکھے، ہمیں اگر میزان عمل پر لا کر کھڑا کیا گیا اور ہمارے عمل تولے گئے تو بھی دیکھ لینا، آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھوں، کیا کتنی گناہ کتنے، کون سا پلڑا ہلکا کون سا پلڑا بھاری۔ ہمیں قیامت کے روز کھڑا ہونا ہے، اٹھنا ہے قیامت کے روز، کب روح نکل جائے پتہ نہیں ہے، کون سی سانس زندگی کی آخری سانس ہے پتہ نہیں ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور چشتی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اب لوگ گھوڑے سوار، امیر علیہ سنت کو بہت ہی پیارا رسالہ، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور اللہ توفیق دے لنگر بھی کریں گے۔ سب ذہن بنائیں، بہت پیارا رسالہ ہے،
قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ سب کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو. اللہ میں توفیق دے گھر 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 پہنچائیں. ہمارے علاقے مشاورت کے نگران مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں تو ذہن بنائیں کہ اپنے علاقے میں گھر گھر یہ رسالہ پہنچانا ہے. دعوت اسلامی نے عشر جمع کیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ زمین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, فصل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, اور عشر ہمارے مدنی کاموں میں معاون بھی ہوا اور وہ بھی گناہوں سے بچے. اسی طرح یہ رسالہ پڑھیں گے, عام کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے. ایک بکرا گھر کے کئی افراد کے لیے کفایت نہیں کرتا, جبکہ وہ صاحب نصاب ہیں اور مالدار ہیں, غنی ہیں, اور ایک ہی بکرا ساری فیملی کی طرف سے. تو جب یہ رسالہ عام کریں گے تو ان کو پتا چلے گا اور انشاءاللہ عز و جل وہ گناہ سے بچیں گے اور ہمیں قربانی کی کھالیں بھی ملیں گی. تو اس رسالے میں امیر اہل سنت نے عیبدار جانوروں کی تفصیل بیان کی ہے جن کی قربانی نہیں ہوتی. یہ بھی جہالت ہے اور بیچارے بہت سارے قربانیاں ضائع کرتے ہوں گے. قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا, اونٹ نہر ہو رہا ہے, گائے, اس کو گرائیں گے کیسے, یہ اتنا بھاری برگم بیل جو ہے اس کو گرائیں گے کیسے, تماشے دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا. قصاب کے 20 مدنی پھول, قصاب کی بھی تربیت کی امیر اہل سنت. پھر گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے, اس کی تفصیل تو اچھوں کو پتہ نہیں ہو. گوشت کھانے کا بڑا شوق ہے تو یہ بھی تو سیکھو نا بھائی, کیا کھانے کی اجازت ہے اور کیا کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس رسالے میں بہت کچھ ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ رسالہ سدا بہار ہے, صرف قربانی کے موقع پر نہیں. اس موقع پر تو اس کی خاص اہمیت ہے. تو اجتماعی قربانی بھی ہوگی, اس میں بھی ہم نے شرعی طریقے سے سارے معاملات کرنے. اجتماعی قربانی کی مجلس بھی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے اور ڈائریکٹلی مفتی فضیل صاحب اس کو واچ کر رہے ہیں, سمجھیں آپ, تاکہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. اور ہم نے اس کے اقدامات بھی کیے ہیں, مشورے بھی کیے ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے. اجتماعی قربانی کے مدنی پھول, یہ بہت پیارا رسالہ ہے. یہ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کو اس کو پڑھنا چاہیے, بالخصوص وہ ذمہ داران جو نگران ہیں جن کے علاقوں میں, ڈویژنوں میں, کابینہ میں اجتماعی قربانی ہوگی. اجتماعی قربانی کی شرعی احتیاطیں اس میں لکھی ہیں, دارالفتہ اہل سنت کی جانب سے ہماری رہنمائی ہوئی ہے. یہ رسالہ بھی واقع پڑھنے والا, سمجھنے والا ہے. اللہ میں توفیق دے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور مدنی چینل کے ذریعے سے جو بھی ذمہ داران مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو بھی درخواست ہے کہ اجتماعی قربانی سے پہلے یہ رسالہ پڑھنا ضروری ہے. اور اجتماعی قربانی کی جو بھی مجلس بنائیں, جب تک وہ ٹیسٹ دے کر پاس نہ ہو جائیں ان کو اجازت نہ دیں اجتماعی قربانی کی. اجتماعی قربانی کم ہو جائیں گی کوئی بات نہیں, اللہ میں برکت دے گا. زیادہ ہو, غلط ہو نہیں, کم ہو, صحیح ہو, شریعت کے مطابق ہو, اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. امیر اہل سنت احیاء العلوم کی ترغیب جو دلاتے نا, اس کے اندر امیر اہل سنت کا مکتوب موجود ہے. اب یہ دیکھیں اس میں امیر اہل سنت نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل, جہاں میرے آقا اعلی حضرت کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے, وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر بڑا احسان. سرکار اعلی حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمہم اللہ تعالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا. غور کیجیے کس طرح امیر اہل سنت ترغیب دلا رہے. خدا کی قسم حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے. اب پیغام سنیے. دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ, مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ, ناظمین و ناظمات, طلباء و طالبات, سبھی مبلغین و مبلغات, تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب کیا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا تو پہلی فرصت میں فرما لیں. ہے کوئی مرشد کے فرمان پر لبیک کہنے والا؟ اللہ ہمیں نصیب فرما. یہ احیاء العلوم کی پہلی جلد, تو کوئی جلد لے لیں, پانچوں میں سے کوئی ایک لے لیں, وہ ایک پڑھیں اور اس کے بعد جب مکمل ہو جائے پھر دوسری لے لیں. بیانات کی تیاری بھی ہوگی, باطن کی اصلاح بھی ہوگی, بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے عاشقان رسول کا سفر اسلام آباد پاکستان سے، جہاں روانگی سے قبل تربیت ہوئی، سفر کے آداب بیان کیے گئے۔ قافلہ کرتے ہوئے یہ مناظر دیکھیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل آج ہم مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی رائے خدا عزوجل میں سفر کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ عزوجل یہ اسلامی بھائی کشمیر، KP کے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آج مدنی قافلوں میں سفر پہ روانہ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مدنی مقصد ہے جو کہ ہمیں باپا نے عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اس مدنی مقصد کے تحت ان مدنی قافلوں میں ہم نے سفر کرنا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جہاں جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو بھی نمازی بنانا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے، اور انشاءاللہ عزوجل وہاں جو اسلامی بھائی ہمارے قریب آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم نے نیک بنانا ہے، مدنی تربیتی کورس کے لیے تیار کرنا ہے، نماز کے لیے تیار کرنا ہے، نیکی کے کاموں کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو دیکھو سن رہے ہیں ان سے بھی التجا ہے کہ وہ بھی رائے خدا عزوجل میں مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ یکم محرم الحرام کو بھی پاکستان بھر سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول 12 ماہ کے لیے رائے خدا عزوجل میں سفر کریں گے، تو تمام ناظرین سے عرض ہے کہ وہ بھی ذہن بنائیں کتنے سفر ہمارے دنیا کے لیے ہوتے ہیں، تو کاش کوئی ایک سفر ایسا بھی ہو جو رائے خدا میں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، 12 ماہ میں ابھی تقریباً 1 سے 1.5 ماہ سفر کیا، اور اس میں فرض علوم کے بارے میں جو حسب حال سیکھنا فرض تھا، الحمدللہ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی، اور مزید اس کے لیے انشاءاللہ کوشش جاری ہے۔ سلسلہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ میں ہم علم دین سیکھیں گے، اور جو کوئی سیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل آگے دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ پوری زندگی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دعوت اسلامی کو وقف کر دوں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، باپا کے کرم سے اور دعوت اسلامی کی مہربانیوں سے مجھے اتنا میٹھا ماحول ملا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ الحمدللہ عز و جل میں نے داڑھی شریف سجا لی ہے، امامہ شریف سجا لیا ہے، اور میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر بھی کر رہا ہوں۔ نگران موزمبیق کابینہ کی موزمبیق میں دوران مدنی قافلہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ نیکی کی دعوت گویا 4 طرف ہو رہی ہے عام۔ ایسٹ افریقہ کے اس ملک میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلانے کی سعی آپ بھی دیکھیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ مدنی قافلوں میں دکھاتے ہیں عاشقان رسول کا سفر، اس امید پہ کہ سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا۔ مدنی قافلوں کی گویا دھومیں ملاحظہ کیجئے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرا اور اس قافلے کی برکت سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ الحمدللہ اس قافلے میں میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ بھی سیکھا۔ میں نے فرض علوم سیکھا، میں کوشش کرتا ہوں میں گھر جا کر سب کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤں گا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہو گیا اور مجلس اجارہ آگے رہی۔ آگے پہنچنے والی ٹیم کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیموں و تکریمہ کے ٹکٹ اراکین شورا کے دست مبارک سے پیش کیے گئے۔ الحمدللہ سیزن 6 ذہنی آزمائش کا فائنل شروع ہو چکا ہے۔ بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں۔ سوال ہے ہمارے اجارہ مجلس والوں سے، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف و فتنہ پیدا کرنا کس کی نیابت یعنی نائب بننے کی مثل ہے؟ شیطان کی نیابت۔ ابلغ گھوڑے سوار رسالے میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ایسے لوگ اس معاملے میں شیطان کے نائب ہیں، جواب درست ہے۔ جب نجومیوں نے فرعون کی خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا، تو فرعون نے کتنے لڑکوں کو قتل کرایا تھا؟ 12,000 سے 70,000۔ فرعون نے 12,000 یا 70,000 لڑکوں کو قتل کیا، جواب درست ہے۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آپ سے سوال ہوں گے. تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کے شہزادوں کے والد کا نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ. پیارے آقا کی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام بتائیں. فاطمہ. حضرت فاطمہ کے 2 مشہور القابات بتائیں. زہرا بتول. اعلان نبوت سے کتنے سال قبل آپ کی ولادت ہوئی؟ 5 سال یا 1 سال پہلے. جنتی عورتوں کی سردار کن خاتون کو حضرت کہا جاتا؟ فاطمہ رضی پیارے اللہ. آقا کے وصال ظاہری کے کتنے ماہ بعد آپ کا 6 ماہ وصال بعد. ہوا؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق. آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع. آپ کے 2 شہزادوں کے نام بتائیں. حسن حسین. ٹائم ختم ہو گیا. 10 سوال کیے ہیں اور بڑے شاندار جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر حاصل کیے. 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. شاید یہ ذہنی آزمائش کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ایک ہی سوال کے جواب میں 10 نمبر اگر کسی نے حاصل کیے ہوں. سبحان اللہ. آری ہے مدنی عطیات باکس کی اسلامی بھائیوں کی. نمبر پسند کریں. 2 نمبر. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. ہماری امی حضور. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پیارے آقا نے سب سے پہلے کن خاتون سے نکاح فرمایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد کا نام بتائیں. لادری. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. لادری. تمام مکہ والے آپ کو کس لقب سے پکارا کرتے؟ لادری. عورتوں کے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک پیارے آقا کی خدمت میں رہیں؟ لادری. کس ماہ میں آپ کی وفات ہوئی؟ لادری. سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ لادری. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا اور بہت سارے لا ادری ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. صرف 2 نمبر حاصل کیے ہیں. فرق بہت زیادہ بڑھ گیا. اب رکن شورا کے ہاتھوں انشاءاللہ جو رنر اپ ٹیم ہے دوسرے نمبر پر آنے والے 50,000 ہزار کے مدنی چیک ماشاءاللہ عقیل مدنی بھائی پیش کریں گے. جی مجلس سے مدنی عطیات باکس والوں کو. رکن شورا حاجی امین کے ہاتھوں انشاءاللہ ہماری فائنل جیتنے والی ٹیم کو 92,000 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے. رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کا سفر تنزانیہ ایسٹ افریقہ. آپ بھی شہزادہ عطار کے جدول میں ان کے ساتھ ہوں گے. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے مدنی پھولوں سے نوازا عاشقان رسول کو. باب المدینہ کراچی پاکستان میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا